بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام قصا تھا نے ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباؤ اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا۔ یہ ساحر و کذاب ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ کا سر مبارک پٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے برگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہ العالمین، میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا۔ القرآن۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پالے گا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ القرآن۔ پھر ارشاد باری تعالی ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماؤں کے ارحام میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، تو خطے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ ناظرین، امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آپ نے پیغمبروں میں سے طویل ترین عمر پائی، اس کے باوجود آپ کا کوئی دانت نہ گرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت و تبلیغ و رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن و رات میں 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ ہی کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ کی بد دعا سے امت ہلاک ہوئی، باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفانی نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر ایذائیں دینا شروع کر دی تھی کہ وہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے، اور آپ کو اٹھاتے، کمبل میں لپیٹتے اور اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل امین علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکلنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالی نے
480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ 120 سال آپ نے لوگوں کو اللہ تعالی کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 600 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکش و نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندہ رہے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی، موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے یعنی برائے تعلیم امت فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ یعنی آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہے جو اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سے سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہفت آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رحلت پر۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح واقعات سننے کے لیے میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔